بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے سب سے بڑی جو اس کی علامت یا نشانی کے طور پہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تذکرہ، اس کی اب ترتیب اور پہلے تاریخ کا مسئلہ تھا۔ 5 ایک روایت سامنے آئی تھی جس میں 5 کو پہلا اور 15 کو دوسرا تھا۔ آج دوبارہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو ایک اور روایت سے گزری نظر سے جس میں 15 اور آخر تھا، لیکن اب صرف ترتیب رہ گئی ہے، سورج گرہن پہلے اور چاند گرہن بعد میں۔ لیکن یہ اتنی بڑی علامت ہے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ جب سے آدم زمین پہ اترے ہیں اس وقت سے اب تک ایسا ایونٹ ہی نہیں ہوا۔ اب اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی کریں کہ ماہ رمضان میں اپنی یادداشت کے مطابق اس کو ڈھونڈا جائے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا ایک ہی ماہ میں ہونا، اور وہ ماہ رمضان میں۔ اور اب صرف ایک رہ گیا ہے، تاریخ آگے آ چکی ہے، تاریخ کی تصدیق ایک اور روایت میں مل گئی ہے، 15 اور آخر۔ پچھلی دفعہ جب ہم کر رہے تھے جو روایت ملی تھی اس میں تھا 5 اور 15۔ اب یہ تو ریزمبل کر گیا اس ماہ رمضان سے جو گزر گیا، لیکن اب ایک چیز رہ گئی ہے، سورج گرہن پہلے تھا چاند گرہن بعد میں ہے، یہاں چاند گرہن پہلے تھا سورج گرہن بعد میں ہے۔ اب یہ اگر ڈیفینیشنز کا چکر نکلا تو مان لیں کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ سورج گرہن یا چاند گرہن یہ بہت بڑا مارک ہے۔ اس کے بعد جو خلاف عادت مقام بیدا ایک علاقہ ہے، اس کا زمین میں دھس جانا ایک بہت بڑی علامت ہے، اور مشرق کی سمت سے ایک ستارہ نمودار ہوگا جو چاند کی طرح چمکے گا، یہ بھی ظہور امام سے پہلے کی ایک بات ہے۔ دوسرا ہے کہ زوال سے پہلے، مطلب زوال سے عصر تک سورج رک جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہوگی، انیوژول ہوگی۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں انیوژول روایات، انیوژول ایکٹیویٹیز کو کریں تاکہ جو سمبولک ہو اور کلیئرٹی کے ساتھ ہو۔ ہم وہ جرنل روایات کو نہ یوز کریں یا بیان کریں جن میں ابہام ہو سکتا ہے یا وہ سین بہت دفعہ ہو چکا ہوتا ہے یا چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سورج گرہن سب سے بڑی علامت ہے جو ہمارے دلوں کو ایک آنچ دے رہا ہے کہ وقت قریب ہے۔ اس کے بعد جو اب عرب کی جنگ کے حالات بن رہے ہیں، ترکوں کا اترنا بھی ملتا ہے شام عراق میں، اسی طریقے سے روم کا آنا بھی، رومیوں کا آنا بھی، مغرب کا مصر پہ آ جانا بھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے دفاع کے بہانے اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے، جو کہ لگ رہا ہے پکڑے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے، تو پھر یہ مصر میں مصری فوج اس ٹائم تک فلسطین کے دفاع میں نہیں آئی نا، تو مغرب آگے بیٹھ جائے گا۔ کیونکہ یاد ہے اخوان المسلمین اور مرسی محمد مرسی جب وہ انقلاب اٹھا تو دبا دبو کے اس کے بھی پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا، اس انقلاب کو انہوں نے دفن کر دیا۔ پھر مسجد کوفہ کی دیوار کا گرنا، یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک انیوژول ایکٹیویٹی یہ بھی ہو سکتی ہے، مسجد کوفہ کی دیوار کا گرنا، لیکن یہ وہی ہے کہ جو ادھر کے لوگ ہوں گے ان کے لیے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا نکلنا، اس سے بھی زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایکوریٹ ایک اور سمبولک وہ ہے، دوران طواف ایک نفس زکیہ کا قتل ہے، خنجر پیچھے سے لگنا کمر کی سائڈ سے، اس کے ٹھیک یہ سب سے قریب ترین ایونٹ یہ ہے، اس نفس زکیہ کا جو ایک نیک پرسنالٹی ہوں گے ان کا شہید ہونا، رکن و مقام کے درمیان میں پیچھے کی سائڈ سے وار ہو کے، یہ بھی ایک ایسی علامت ہے کہ ٹھیک اس کے 15 دن بعد جیسے کہتے ہیں کہ امام کا ظہور متوقع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سب سے کلوزسٹ ہے شہادت کی خبر، اور یہ مجھے لگتا ہے میڈیا کا دور ہے، دوران طواف یا رکن و مقام کے ادھر اگر ایسا کوئی مرڈر ہوا تو وہ چھپے گا نہیں۔ اس کے بعد میری سجیشن سب کو یہی ہے کہ بجائے کنفیوزڈ ایٹیٹیوڈ شو کرنے کے اپنی روانگی کی تیاریاں کریں، یہ نہ ہو کہ جب تک ریسٹرکشنز آ جائیں، جب تک، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایسا کوئی بھی ایونٹس جب قریب قریب بننے لگے تو اپنے رخ پہلے ہی ادھر کر لیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ کو بتایا تھا جیسے کہ اگر عراق میں
آپ کو پتہ چلے ترک آ گئے، رشین آ گئے عراق میں، تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی نشانی انجوجل پوری ہوگی۔ آج ایک اور ایڈیشن ہے جو اس پروگرام کے توسط سے کہ مصر میں اگر مغربی آ گئے، مغرب آ گیا بیٹھ گیا تو تب بھی اچھا، اس کے ساتھ سورج کا زوال سے اثر تک ایک ہی سٹیٹس پہ رک جانا، کہیں مارک ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ستارہ مشرق سے نمودار ہوگا اور چاند کی طرح چمکے گا، وہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے مغرب سے سورج کا طلوع کرنا۔ اب اس میں 2-3 ادائیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ترقی کا یہ وہ ہوگا، یہ ترقی سے ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کوئی ہم یہ بڑا اہم ہی ڈالا ہوا ہے بھام سا، کیونکہ ہمیں اصل اسلام کی کور کا آئیڈیا ہی نہیں کہ سیدھی سیدھی بات کو کیوں نہیں پکڑتے، سیدھی سیدھی زبان کون سی اتنی مطلب بات ہے۔ یہ طلوع اگر مغرب سے کہا تو مغرب سے سورج ہی نکلے گا اور پراپر ہوگا، اتنی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ 25 دن کی طویل بارش، اس کو میں سمجھتا ہوں۔ اب جیسے آب نسان پہ ہم نے ویڈیو کی، بیماریوں کے علاج پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، بارش ایک جنات کی موت ہے، شیطانی قوتوں کی موت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بارش کا 25 دن اتنا طویل ہونا ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ اس سے شیطانوں کی موت ہوگی۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے حضرت نوح کی کشتی پہ بھی پہلے بارش ہی برسائی گئی تھی، ایک دفعہ ریسیٹ مارا گیا تھا، کشتی نوح تیار ہوئی، بارش ہی بارش تھی۔ بارش ان کی موت ہے، ان کو مقید کر دیا گیا تھا سمندروں تک، لیکن یہ پھر ٹلے نہیں، پھر اس لیے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ خراب ہوا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہاں، پھلوں کا درختوں پہ خراب ہو جانا، بارشیں اتنی ہوں گی۔ ابھی آج ہی مجھے فون آیا ہوا تھا اپر سائڈ سے، اب وہ علاقہ تو ادھر ہی کہیں اپر سائڈ کا میرے اچانک ذہن سے نکل، وہ کہتے اسٹرابری اوپر ہی کھڑی کھڑی ہماری بہ گئے باغ، اور اتنا پانی آپ نے کہا تھا آئے گا، وہ پانی آ گیا۔ تو ابھی تو وہ صرف نہیں، کھجوریں بھی کھڑی کھڑی رہ جائیں گی، ایسا وقت آئے گا۔ اور وہ بھی ایک بہت بڑی سمبل ہوگا، بارشوں کا زیادہ ہونا، پھلوں کا درختوں پہ ہی خراب ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ ہو تو اس پہ حیران نہیں ہونا۔ اور اس کے جو اوورآل اگر دیکھا جائے تو اب مجھے لگتا ہے کہ عربوں کے جو حالات بن رہے ہیں، یہ جنگ جیسے میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں، یہ پھیل رہی ہے کہ یہ جو اب صورتحال ان کی بن رہی ہے نا، جو عرب کی، اب اس میں یہ بالکل لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہی آپ پتہ نہیں کہیں میں دیکھ رہا تھا کمنٹس میں کہا تھا جی آپ نے تو کہا تھا وہ تو جنگ ختم ہو گئی، پرسوں ہی رفح پہ حملہ ہو گیا دوبارہ، جنگ بندی کدھر گئی؟ تو یہ جو صورتحال ہے یہ لوگوں کو ایسے ہی لگے گا ٹل گئی، کیونکہ ان کو تو ویژن ہی نہیں ہے نا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں، ہمارا تخلیق کا مقصد کیا ہے، شیطان اور خدا کا مکالمہ کیا تھا، وہ اس نے کیا چیلنج دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، وہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ جو وضو کرواتا ہے نا خدا ہم سے، یہ آدم کی وہ یاد کرواتا ہے، شیطان کی دشمنی یاد کرواتا ہے۔ صرف وضو، یہ آپ چہرے پہ یہ سیاہی آئی تھی، یہ سر پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ میں نے کیا کیا، جتنے ظاہر تھے وہ سیاہ پڑے، تو پھر آدم کی پوری نسل کو یہ وضو کا ہو گیا کہ یہ ذہن میں رکھ کے ایبولوشن کر کے پھر آیا کرو کہ تم لوگوں نے کیا حرکت کی تھی، اور شیطان تمہارا دشمن تھا، اس نے کروائی تھی۔ اس لیے ہم سے تیاری کرا کے ہمیشہ وضو، کوئی کلیننگ پروسیس نہیں ہے وضو، آتا ہے دشمن کو یاد کروانے کا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم وضو بھی کر رہے ہوتے، گپے مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وضو اسی لیے خاموش ہے، وضو اسی لیے عبادت ہے، وضو اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دشمن کو یاد کرنا، اس کے ایکٹ کو، کہ آپ کو جنت سے نکالا کیسے گیا، یہ آپ کی بنیاد۔ اب آ جائیں کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتا چل رہا کہ میں نے جی پی ایچ ڈی کر لی، میں نے جی ملیں بنا لی، میں نے جی ٹاؤن کاٹ لیے، میں تو بچپن میں غریب گھر کا تھا، میں جی لنڈے کا کوٹ پہنتا تھا، میں نے بیریا ٹاؤن بنا لیا، میں نے یہ سب کر لیا۔ اب آگے تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ بھائی ایک شیطان جو آپ کے انتظار میں، جس کو خار ہے آپ سے، وہی آپ کا ٹیسٹ ہے، وہی آپ کا پیپر ہے، وہی آپ سے لائف لائن چھینتا ہے، وہی آپ کے جسم کو لگ جاتا ہے، وہی خون میں دوڑتا ہے، وہی ناک کے نتنوں میں سوتا ہے، وہی بیماری ہے، وہی کینسر ہے، وہی ایوری تھنگ ہے۔
وہی بربادی ہے زندگی کی، اس سے حفاظت تھی، اس سے بچنا تھا، اسی سے وہی میدان عمل تھا، اسی کی طرف ٹریننگ نہیں ہوئی۔ باقی آپ ساری ٹریننگ کر کے پھر کر لینا، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مال پڑے ہیں، سٹاکس پڑے ہیں، ٹاؤن پڑے ہیں، پلاٹ، اگلے دن فون تھا جی 5 مرلے کا پلاٹ دے دوں گا، ٹائم دے دیں، آج کچھ نہیں ہے، میرا ٹاؤن کٹا پڑا ہے، بتائیں اب۔ میری پوری کی پوری بیلٹ پڑی ہے پراپرٹی کی، لیک ویو، اس پہ کیا کہتے ہیں، سی فرنٹ، کچھ نہیں ہو رہا۔ میری جی اتنی فیکٹریاں، اتنا سٹاک کروڑوں کا پڑا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ بھائی آپ لوگ تو کیا چکر ہے، پڑھے لکھے، اچھی بھلی MBA، اچھے بڑے بزنس، اچھے بڑے سائنسدان، دنیا دار، پورے ارسطو سقراط، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آپ کو شیطان کی چال سکھائی نہیں گئی، اس نے تو آپ کو برباد کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے، بھگانا ہے، لا کے وہیں کھڑا کرنا ہے جہاں تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنگوں میں جا رہے ہیں، ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا چل رہا کہ ہم جنگوں میں جا رہے ہیں، سب سے بڑی بدبختی۔ کیوں؟ کیونکہ حصے مر چکی ہیں، شیطان ہی ہماری سوار ہے اس وقت، ہم اس کی سواری بن چکے ہیں۔ یہ بیماری کچھ نہیں ہے۔ اچھا بیماری، جی میں مسلمان ہوں تو بھائی سلامتی میں نظر آؤ، جسم فٹ ہونا چاہیے، روح فٹ ہونی چاہیے، معاش فٹ ہونا، سب فٹ ہونا چاہیے۔ فضل خدا، مطلب یہ کوئی بات ہے بھلا کہ مثال کے طور پہ میری مٹھائی کی دکان، میری وہ، اور میری بچے مٹھائی سے بھوکے مر جائیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ رضوان صاحب میرے دوست ہیں، آپ کی جو ہے وہ ہوٹل ہو اور میں مطلب اس میں رہ جاؤں، تو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اے نبی ہم نے آپ کو دے دی، سمجھ آئی؟ یہ جو کنجیاں میرے نبی کو عطا کر دی گئی تھی نا سر، تو کوئی ہمیں بھوک، ہم ایسے نہیں مار رہے، ہم اپنی کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا جو رسالت مانگا گیا سورت شورا میں وہ دینا ہے، فیس کے بغیر چڑھے پھر رہے ادارے پہ، کوئی فیض نہیں ملنا۔ اور جو جنگوں کی بات ہے سر، عرب جنگ کے مکمل دہانے پہ آپ لوگ، اچھا آج ہی چلیں ISPR کی آپ نے ویڈیوز پچھلے دنوں کی، اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ انڈیا سیز فائر کی وہ کر رہا ہے، وائلیشنز کر رہا ہے اور ہمیں خطرہ ہے اس سائڈ سے، بولیں اب یہ تو آج آئی ہے کانفرنس، میں نے کب کہہ دیا تھا مئی میں خطرہ ہے؟ یاد کریں، اس وقت جنوری، میرا خیال ہے جنوری فیب کی بات ہے، ISPR آج بولا ہے، ابھی تو بولا صرف ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمیشہ والا سمجھیں گے اٹیک ہمیشہ والا سمجھیں گے، اس دفعہ کام لمبا ہو جائے گا۔ اسامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ وہ جنگیں، ابھی تو غزوہ ہند بھی ہونی ہے، وہ جو غزوہ ہند، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ماحول بن چکا ہے امام کے آنے سے اور وہ وقت قریب آ گیا ہے؟ دیکھیں امام کے ظہور کے طاق سال ہوں گے، یہ آج کا سال بھی ماہ رمضان کا وہ سورج گرنا، چاند گرنا بہت بڑی یہ ہے، لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ بہت بڑی علامت تھی، لیکن طاق بھی ہے، 1445 کو ایڈ کرے نا 5 نمبر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور امام ظہور کریں گے طاق سال میں، یعنی کہ 1 3 5 9 7 9، یہ سال 5 میں لے لو 1445، ہم تو اسلامی اس سے ہی کاؤنٹ کریں گے نا، تو 5 بنتا ہے۔ اگر اس کو نہ لو، آپ انگریزی لے لو، 8 بنتا ہے، اس سال نہیں پھر اگلا 9 ہے۔ قریب قریب کی علامات عرب کی جنگیں، اچھا آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہو رہا، مجھے لگ رہا ہے کہ رشیا آ کے بیٹھ جائے شاید عراق میں، یا ترکی آ کے بیٹھ جائے ادھر سے ہی ڈیفینڈ کرنے، خارجی تعلقات اس نے ختم کر دیے ہیں، جو ان کا سفیر تھا اسرائیل کا، تو مجھے یہ محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ ایسے چانسز بھرپور ہیں۔ مصر کا رویہ بالکل گمسم سا رویہ ہے، تو عرب یہ اڈے دے اپنے مصر، اور مغرب آ کے بیٹھ جائیں فوجیں مصر میں، اور مصر میں اگر وہ آ کے بیٹھ گئی تو امام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی ایک اور سچی ہو گئی۔ تو اس لیے یہ کہانی جو ہے، ہم اس سلسلے کو ایک تو ناظرین کے لیے یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ اس کو سیو کریں، شیئر کریں، میکسیمم نشانیوں کو، بچوں کو تذکرہ کریں، کھانے کے ٹیبلوں پہ ذکر کریں۔ ویسے بھی تو سارا دن آپ کیسی کیسی گفتگو اور کیسے کیسے آپ لوگوں کے ڈسکشنز ہوتی ہیں، چھوڑ دیں، یہ تو بڑے کام کی ڈسکشن ہے، یہ آپ لوگوں کو میری باتیں یاد آئیں گی، کیونکہ
وہ انہوں نے وہ اس کا ذکر کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنا ہی آسان ہے؟ یہ آج آپ کو پتا ہے کہ کسی کام کی بات پہ ویڈیو فوراً وہ ڈی نوٹیفائی ہو کے ڈی مونیٹائز ہو جاتے ہیں چینل. تو ہم اسی وقت تک آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن تک یہ پہنچ رہی ہیں. باہم زیادہ عرصہ نہیں پہنچ سکیں گی. یہ تو ہمیں کبوتروں کا وہ سائڈ وہ کرنا پڑے گا کہ اپنی جی پی ایس لوکیشنز ختم، چیزیں امپورٹنٹ لوگ سب، یہ ایسے منظر ہوں گے. اور ہمیں آپ کو جیسے وہ کہتے ہیں نا نشانیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے وہ کنیکٹ ہونا پڑے گا. وہ ٹائم ایسے آ جائیں گے کیونکہ آپ اس ٹائم پورے کے پورے واچ میں ہیں، سیٹلائٹس ہیں، جی پی ایس ہے، موبائل میں جو بول رہے ہیں. آپ نے کئی ایپس ایسے کیے ہوئے ہیں، ان کے مائک کی نہ دیا کریں اجازتیں. جو مائک مانگے اس کو آف کر دو. یوٹیوب ہو، گوگل ہو، مائک آف کر دیں، لوکیشنز آف رکھا کریں. ایسے ایپس نہ کریں جن میں مائک آن کرنا پڑے یا ویڈیوز یا اس کی ایکسیس لینی پڑے. بچے موبائل گیمیں کھیلتے ہیں، اس میں دے دیتے ہیں. ہم سب اس ٹائم نظر میں ہیں اور ہر وہ گروہ بڑی تیاری میں ہے. بس ہمیں ہی موت پڑی ہوئی ہے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہو رہی. اور اگر کوئی تیاری کی بات بھی کرے بازو مضبوط نہیں کرتے. آپ میں جسم نہیں تھے یار، کیوں نہیں سوچتے؟ اگر اتنا ہی کنیکشن تھا تو آپ میں جسم نہیں تھے. ہم ایک جسم نہیں ہے، ہماری ایک ہی جاب نہیں ہے، ہمارا ایک نبی ایک خدا نہیں ہے، ہمارا ایک ہی اینڈ نہیں ہے، ہمارا ایک ہی مقصد نہیں ہے. کیوں ایک ہی محبت نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ مطلب کیوں نہیں آوازیں کان ایسے بے حسی کیوں تاری ہے؟ کیا ایسی وہ اللہ معاف کرے وہ کیا ہوگا؟ آپ عملی طور پہ ابھی کس جمود میں ہیں؟ مطلب آپ کو ایکو ماڈل سٹی کی بات کی، ابھی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کی ویڈیو بھی ایشو ہو گئی ہے. بلکہ میں آپ کو بھی دیتا ہوں اس کا، وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی، وہ انٹائٹل ہی رکھی ہوئی ہے کہ خفیہ ہی شیئر ہو وہ اس کو. کیونکہ وہ دجالی نیٹ ورک فوراً دنیا میں جہاں دیکھے گا کہ خدا کے نظام کا سسٹم شروع ہوا وہیں وہ اس کو کر دے گا. تو اس کو میں نے انٹائٹل رکھا ہوا ہے کہ جس کو بھی بھیج کے لنک میں بھیجوں. اسی طریقے سے ہم تیاری کر لیں اپنی. اچھا چلیں آج بتا دیں، ایمانداری سے بتائیں رضوان صاحب، آپ ہی جواب دے دیں ان کے بہاف پہ. آپ کو بڑا یقین ہے کہ امام زمانہ آپ کے ہیں، ظہور کریں گے، آئیں گے، لیڈ کریں گے، ہمیں اس سب سے نجات دیں گے. آج آپ کو پتا چل جائے، فون کر دیں کہ جی رضوان تم نے بڑی تیاری کی، میں آ گیا ہوں، مجھے بتاؤ، تو میں آنا ہے تمہارے پاس. آپ سیو کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے پاس ہڈن پلیس ہے؟ پتا چلے کہ وہ کہہ دیں کہ ایٹم بم، میں تو شام میں تھا تو ایٹم بم چلنے والا تھا، تو اب میں نے موو کرنا ہے. تو آپ لوگ پاکستان میں کوئی تیاری کی ہوئی ہے آپ نے؟ میرے انصار نے، میرے مددگاروں نے، میرے مجاہدوں نے کوئی تیاری کی ہے ان کو ہڈن پلیس دینے کی، ان کو ڈیفینڈ کرنے کی؟ کوئی بختر بند، کوئی آپ کے پاس کوئی کیا؟ کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اللہ جل کے شور ہے. اور اتنا پیسہ صرف سبیل میں، اتنا پیسہ کھانے پینے پہ، تیاری پہ کوئی پیسہ نہیں. حالانکہ بختر بند، حالانکہ ڈیفینس، حالانکہ انتظام، حالانکہ تہ خانے، حالانکہ پورے کا پورا سعودیہ کے اندر ہمارے اکاؤنٹ، سعودیہ کے اندر ہماری وہ، شام کے اندر ہماری وہ، جہاں جہاں وہ لشکر گزرنا ہے ان کی فوڈ کا آج سے ہی ہونا چاہیے ہماری پاس سسٹم کے. کل کو شام میں جب یہ سیاہ جھنڈوں کا لشکر یہاں سے جانا ہے، کتنی مشکل سے پہنچے گا، راستے میں اس کو کس نے کھانا دینا ہے؟ ادھر پڑاؤ پہلے ہی بندے جا کے بیٹھے. اتنا یقین ہے آنے کا تو پھر یوں ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں اس رول سے. آپ لوگ، ہم لوگ بھگتیں گے. ہم اس کہانی کا پارٹ ہی نہیں ہے. سمپل از دیٹ. اگر آپ تیاری میں نہیں ہے تو یو آر ناٹ دا پارٹ آف دیٹ گیم. اس میں دو ہی ایگزسٹ کریں گے، دجالی اور مہدی کے، ختم. اور ایک اور روایت بھی ہے، اس پہ بڑی بات ہونی چاہیے، میں آپ کو بتا دوں. وہ روایت میں تو تھا کہ میرے قائم کا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک 60 جھوٹے نبی نہ آ جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ راوی یا ترجمہ، کیونکہ یہ اردو میں، مطلب اردو تو بیکار زبان ہے، کوئی زبان نہیں ہے کچھ سمجھانے کے لیے. کہیں اس کو عربک متن کو چیک کرنا، اس پہ مزید کریں گے. لیکن 3 اس ٹائم تک میں نے خبریں سن لی ہیں. 1 منٹ صرف، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. 3 ابھی تک. ایک ماں نے کہا میرا بیٹا اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے.
میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، کلائنٹ ہے میرے. ایک اور اس نے کہا کہ ایک شخص خاتون ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے. ایک وہ قاسم جھوٹا خوابوں والا تھا، سچے سوری خوابوں والا لیکن میں جھوٹا، وہ بےچارا نہیں مانتا. ساتھ والے چمچے کھرچوں نے میڈیا کے چکر میں دجالی نیٹ ورک آپ کو پتا ہے، تو اس کے چکر میں انہوں نے جو ہے نا اس کو بنا دیا. 3 تو ابھی ہو گئے ہیں، یہ مہینے 2 3 4 کی کہانی میں میرے نوٹس میں آ گئے ہیں، اور یہ اگر گراؤن ہوتے ہیں نا تو یہ کہیں نہ کہیں کلیمنٹ ہو جائیں گے کچھ دنوں میں. مہدی کے ظہور سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اتنی بات لوگ شور ڈالیں گے مہدی 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 میں مہدی میں مہدی، یہ کہانیاں اتنی فیک ہوں گی کہ آپ کنفیوز ہو جائے گا عام آدمی. صرف وہ بچیں گے جن کا جینون دلی ربط ہے اہل بیت سے، جو یوں کنیکٹڈ ہیں، وہ اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے اور تفرقے میں نہیں پڑے. اور یہ جو کہانیاں کرتے ہیں نا تفرقوں کی، ان کو صرف اتنی سجیشن ہے کہ جا کے پہلا انسٹیٹیوٹ، پہلا ادارہ، پہلا اسلام کی درسگاہ، پہلی پہ جا کے کھڑے ہوں، اس کے بعد جو اس کو دوسرا کہیں، اس کے بعد والے کو تفرقہ کہیں، پہلے استاد کو، پہلی یونیورسٹی کو پہلا مانیں، بعد والوں کو تفرقہ کہیں، بعد والوں کو وہ کریں، اور جائیں ریسرچ کریں، جس کو جو سمجھ آتی ہے لے. لیکن یہ جو مہدی کے ظہور سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ نقلی مہدیوں کا سلسلہ آنے والا ہے. یہ آپ کو اسی اسنا میں ہی ایکسپوز ملیں گے، کیونکہ میں 2 3 4 تو میں اپنے کانوں سے سن لی ہیں.